اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی المصدر المیمی. الفصل الثانی یعنی دوسری فصل کس بات کی؟ علی حیدر بتایا تھا کہ مصدر کی مصدر تین قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، مصدر اصلی، مصدر میمی اور مصدر صناعی. اور اس کو ہم کچھ فصلوں میں بیان کریں گے. اب تین قسم ہے تو تین ہی فصلیں بنی. پہلی فصل میں کیا بیان کر دیا؟ مصدر اصلی. تو اب کون سا آئے گا؟ مصدر میمی. تو اس لیے کہا انہوں نے فصل ثانی. فصل ثانی مصدر میمی. آئیے ایک منٹ. لکل فعل، ہر فعل کے لیے، ہر فعل کا، لکل فعل یعنی ہر فعل کا. ہر فعل سے مراد کیا؟ وہ خود ہی بتا رہے ہیں. دیکھیے وہ خود ہی بتا رہے ہیں. ثلاثین او رباعین مجرد او مزید فی. ثلاثی ہو چاہے ہر فعل، چاہے وہ ثلاثی ہو، ثلاثی بھی ثلاثی مجرد ہو، چاہے ثلاثی مزید ہو، رباعی مجرد ہو، چاہے تو ہر فعل کے لیے مصدر قیاسیون، ایک قیاسی مصدر ہوتا ہے جس کا قاعدہ قانون معین ہے. ورنہ ثلاثی مجرد کا مصدر قیاسی تھوڑا ہی ہے. غیر ثلاثی مجرد کا مصدر قیاسی ہے اصلی، لیکن یہ مصدر میمی ہر فعل کا قیاسی ہے. یعنی قیاسی ہے، یعنی اس کا قاعدہ ہے. لکل فعل، ہر فعل کے لیے مصدر قیاسیون، ایک مصدر قیاسی ہوتا ہے. غیر ما سبق، لیکن اب یہ والا مصدر نہ سمجھے گا جو پیچھے گزرا ہے. اس کے علاوہ غیر ما سبق جو گزر چکا، اس کے علاوہ ایک اور ہے جو ایک اور مصدر ہوتا ہے. یقال لہ، اس کو کہا جاتا ہے المصدر المیمی. مصدر میمی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے مصدر میمی؟ لزیادت میم فی اولہ مطلقاً، اس لیے کہ لزیادت، اس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس میں میم فی اولہ، اس کے اول میں میم زیادہ ہونے کی وجہ سے. مطلقاً یعنی فرق نہیں کرتا کہ ثلاثی ہو، رباعی ہو، مجرد ہو، مزید ہو، ہر ایک کے شروع میں میم. یہ نہیں ہے کہ ثلاثی مجرد ہے تو اس کا مصدر میمی کو طریقہ اور ہوگا، مصدر ہے رباعی ہے تو اس کا طریقہ نہیں. مطلقاً چاہے ثلاثی ہو فعل، چاہے رباعی، چاہے مجرد ہو، چاہے اس کا ایک قیاسی اور مصدر ہوتا ہے جس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے. مصدر اصلی کے علاوہ ایک اور مصدر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ مصدر میمی. تو کیا فرق ہے؟ لفظ میں تو سیدھا سیدھا فرق نظر آ رہا ہے کہ اس میں میم ہوتا ہے. معنی میں کیا فرق ہے؟ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى كَالْأَصْلِيِّ بِلَا فرق. وَهُوَ یعنی مصدر میمی فی المعنی، معنی میں، کالاصلی، مصدر اصلی کی طرح، بلا فرق، کوئی فرق نہیں. معنی سیم ٹو سیم. ضرب مارنا، مصدر میمی بھی مارنے کے معنی ابھی بتائیں گے. ٹھیک ہے، آئیے. فالمصدر المیمی مصدر. اب مصدر میمی کی اب تعریف کیا ہوئی؟ مصدر میمی مصدر ایک ایسا مصدر ہے فی اولہ میم زائدۃ، جس کے شروع میں میم زائدہ ہوتی ہے. اور یہ زائدہ بھی ایسے نہیں کہ خود سے زیادہ سماعی نہیں، زیادتاً قیاسیتاً، زیادہ ہوتی ہے قیاسی. یہ نہیں ہے کہ بس انہوں نے بڑھائی تو ہم بھی بڑھائی اس لیے بڑھی ہوئی ہے. نہیں، آپ بڑھائیے، آپ بنا سکتے ہیں قیاسی. تو مصدر میمی وہ مصدر ہے کہ جس کے شروع میں ایک میم زائدہ ہوتا ہے، زائدہ قیاسی. اور وہ زائد جو ہوتا ہے وہ قیاسی زائد ہوتا ہے، نہ کہ جیسے منظر، نظرہ، نظرہ ثلاثی مجرد، اس کا مصدر میمی کیا ہے؟ منظر. محمدۃن، حمزہ، یہ محمدۃ حمد ہے، اس کا مصدر کیا؟ محمدۃ. تو مصدر میمی کی تعریف ہو گئی. مصدر میمی معنی میں تو مصدر اصلی کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لفظ میں کیا ہے؟ مصدر میمی ایک ایسا مصدر ہے کہ جس کے شروع میں ایک میم زائدہ ہوتی ہے. مصدر اصلی کی مصدر کی کیا تعریف بتائی تھی؟ وہی تعریف ہے اس کی بھی، کہ جو اس میں کام کا کرنا یا حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کرے، وہی مصدر اصلی کی طرح ہے. معنی وہاں بھی مارنا، کھانا پینا، ایسے ہی. جیسے نظرہ، نظرہ کا مصدر اصلی کیا ہے؟ مثلا نظر، فعال کے مثلا مثال کے طور پر. لیکن مصدر میمی کیا ہے؟ منظر. وہی معنی ہے سیم ٹو سیم، دیکھنا. وَأَمَّا وَزْنُهُ، اب اس کے وزن کی، مصدر میمی کی تعریف ہو گئی. اس کا وزن کیا ہے؟ وَأَمَّا وَزْنُهُ، لیکن اس کا وزن کس کا؟ مصدر میمی کا وزن
فمن الفعل الثلاثی المجرد، فعل ثلاثی مجرد سے تو مفعل کے وزن پہ آتا ہے غالباً، غالباً یعنی اکثر۔ آپ دیکھیں ضرب یضرب، ضرب اصلی تھا، آپ بنا دیجئے مضرب، مضرب وہی معنی ہے جو ضرب کے وہی مضرب کے۔ ہاں، اور کیا تھا کرما یکرم، کرم بنا دیجیے۔ اور مثلا ہر ایک کا بنا لیجئے، وہ نہیں بنا پا رہے تھے آپ کیونکہ وہ قیاسی نہیں تھا، وہ سماعی تھا، غالباً کا رعایت کر رہے تھے آپ۔ یہ آپ بنا سکتے ہیں، یہ آپ نہیں بنانا اکثر نہیں ہمیشہ ہے، لیکن وزن غالباً مفعل کے وزن پاتا ہے، کبھی کبھی مفعول کے وزن پہ بھی آ جاتا ہے مصدر میمی۔ ٹھیک ہے، ابھی بتائیں گے، نہیں اس کے لیے ابھی بتائیں گے۔ تو مصدر میمی غالباً کس وزن پہ، ثلاثی مجرد سے غالباً کس وزن پہ آتا ہے؟ کبھی کبھی غالباً نہیں اکثر، لیکن کبھی کبھی غالباً کے مقابلے میں کبھی کبھی بھی تو آئے گا نا، تو کبھی کبھی مفعول کے وزن پہ بھی آ جاتا ہے، وہ کب آئے گا وہ بتائیں گے، اس کا بھی معین ہے۔ تو مصدر میمی آپ سب کا آپ خود بنا سکتے ہیں، مصدر اصلی آپ نہیں بنا سکتے، جو انہوں نے استعمال کیا وہ کر سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر رنگ احتمال ہے تو غالباً اس وزن پہ آتا ہے۔ مثلا اور کوئی مصدر بولی، جلس یجلس، جلوس، جلس یجلس کا مصدر اصلی کیا ہے؟ جلوس، اور مصدر میمی آپ بنا لیجئے مجلس، مجلس، ہاں مجلس، یہ مجلس، ٹھیک ہے، بیٹھنے، بیٹھنا، مفعل کے وزن پہ آئی غالباً انہیں اکثر مفعل کے وزن پہ آتا ہے، مگر الا اذا کان مثالا واویا، مگر اگر مثال واوی ہو فعل، جیسے وعدہ محذوفا فاؤہ فی المضارع، اور اس کا مضارع میں فاؤل فعل حذف ہو، وعدہ یعد، یوعد ہوتا یعد فاؤل فعل، اگر فعل مثال واوی ہو اور مضارع میں اس کا فاؤل فعل حذف ہو گیا ہو، فیکون علی مفعول، تو پھر وہ اس کا مصدر میمی کس وزن پہ آئے گا؟ مفعول کے وزن پہ آئے گا۔ جیسے اب یہ مثال کائے کی دے رہے ہیں، اس کی نہیں دے رہے ہیں، مفعول کے وزن والی مثال واوی کی نہیں، پہلے مفعول کی دیں گے پھر مفعول کی دیں گے۔ جیسے ضربہ کا آپ بنائیے مضرب، ضربہ کا مضرب، ضربہ کا مضرب، تو ضربہ ہے مضرب، دیکھیے مفعول کے پہلے مفعول کی مثال دے رہے ہیں، کبھی آپ کہیں کہ کہہ رہے ہیں فیکون علی مفعول نحو ضربہ سے مضرب، بات مفعول کی کر کے مضرب کیوں؟ نہیں بھائی، پہلے تو مفعول کی ہوئی تھی، پہلے اس کی مثالیں دیں گے پھر اس کی دیں گے۔ مفعول کے وزن پہ تو ایک معین ہے، کیا؟ مثال واوی ہو، فاؤل فعل کی جگہ واو اور مضارع میں وہ حذف ہو گئی ہو، تو مفعول کے وزن پائے گا۔ جیسے وعدہ یعد موعد، مفعول موعد، مفعول، جیسے مرہ ممر، مرہ، دیکھیے مرہ ایک تو میم اصلی والا ہے، مرہ کا ایک میم واقع، ممر مفعل، اخذا سے ماخذ، قالا سے مقال، جرا سے مجرا، حیا سے محیا، وجل، اب یہ اس کی مثال دے رہے ہیں مفعول کے وزن پہ، وجل یوجل، نہیں ابھی اس کے ہی دے رہے ہیں، بتائیے وجل یوجلوں میں مثال واوی ہے لیکن پھر بھی مفعول کے وزن پہ ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا تھا مثال واوی ہو، دوسری شرط بھی تو بیان کی تھی، مضارع میں وہ حذف بھی ہوئی ہو، وجل یوجلوں میں حذف ہوئی ہے کہیں، تو اس لیے مفعول کے وزن پہ ہے۔ مفعول کے وزن پہ جب آئے گا کہ جب مثال واوی ہو اور مضارع میں فاؤل فعل حذف ہو، جیسے وعد، اب دیکھیے وعدہ یعد موعد، اب آیا مفعول کے وزن پہ، وعدہ یعد موعد، سمجھ گئے نہیں؟ کیا سمجھے؟ مصدر میمی، مصدر اصلی کے علاوہ ہر فعل کا ایک اور مصدر ہوتا ہے جو کہ مصدر قیاسی ہوتا ہے، اور وہ فعل چاہے ثلاثی ہو، چاہے رباعی، چاہے مجرد ہو، چاہے مزید، اس فعل کا وہ مصدر سب کا ہوتا ہے مصدر میمی۔ تو مصدر میمی کی تعریف اور کیسے بنتا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے مصدر اصلیت میمی میں، فقط یہ میم کے ذریعے سے بنتا ہے، اس کے شروع میں میم زائدہ ہوتا ہے، زائد بھی زائدہ سماعی نہیں قیاسی۔ تو مصدر میمی کی تعریف کوئی مصدر میمی ایک ایسا مصدر ہے کہ جس کے شروع میں ایک میم زائدہ ہوتا ہے، زائدہ بھی قیاسی ہوتا ہے، وہ سماعی نہیں۔ وزن کیا ہے؟ ثلاثی مجرد سے تو مفعول کے وزن پہ ہے، لیکن اگر مثال واوی ہو، مضارع میں اس کا فاؤل فعل حذف ہو تو مفعول کے وزن پہ، لیکن اکثر مفعول کے وزن پہ آتا ہے۔ چلیے، والمخالف لذالک نادر، کیا مطلب؟ اس کا مخالف بہت کم ہے، کیا مطلب؟ اس کا مخالف بہت کم ہے، اس کا کیا مطلب؟ والمخالف لذالک نادر، اس کا مخالف
مطلب کہ یہ جناب اس کا الٹا ہے. کس کا الٹا؟ یعنی جہاں پہ مفعل آنا تھا مفعل آ جائے، جہاں مفعل آنا تھا مفعل آ جائے. بھائی مثال واوی فاؤل فعل حذف ہو جس کا مضارع میں، اس کا وزن کس وزن پہ؟ مصدر میم میں، مفعول کے وزن پہ. لیکن کبھی کبھی کہیں پہ مفعول کے وزن پہ آ جائے تو بہت کم ہے. یا مفعول کے وزن پہ آنا تھا جلس یجلس مجلس، لیکن آتا ہے مجلس. مجلس آنا چاہیے تھا، غرب یا غروب جو مغرب ہونا چاہیے تھا، مغرب ہونا چاہیے تھا. کیا ہوتا ہے؟ مغرب. تو قاعدتاً تو مفعول کے وزن پہ ہونا تھا، لیکن یہ بہت کم ہے. بہت میم پہ ضمہ ہے، مخلص اس میں فاعل ہے، میم پہ پتہ ہے. کیا سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ ثلاثی مجرد سے مصدر میمی مفعول کے وزن پہ آتا ہے، اور اگر مثال واوی ہو فاؤل فعل اس کا مضارع محذوف حذف ہو تو مفعول کے وزن پہ آتا ہے. لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے، مخالف اس کا بہت کم ہے. یعنی مثال واوی تھا فاؤل فعل میں حذف بھی تھا مضارع میں، لیکن مفعول کے بجائے مفعول پہ آ جائے، نادر، بہت شاذ و نادر. یا مثال کچھ نہیں تھا، نارمل تھا، مفعول کے وزن پہ آنا چاہیے تھا، مفعول کے وزن پہ آ جائے، نادر. لا یقاس علیہ، اس پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے. جیسے زیادہ مثال واوی تو نہیں، مفعول کے وزن پہ آنا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا مفعول، لیکن یہ کیا مزید مفعول کے وزن پہ. باتا یبی تو مفعول کے وزن پہ آنا چاہیے تھا، مفعول کے وزن پہ مبیت. سارا مفعول کے وزن پہ ہونا چاہیے تھا، مسار ہوا مسیر. مجا ہونا چاہیے تھا مجی. ہاذا یعنی حیض پہ، ہاذا یا حوض سے مثلا. تو ہاذا محیط مفعول کے وزن پہ ہونا چاہیے تھا قاعدتاً مفعول کے وزن پہ. کہا تھا نا بھائی مفعول کے وزن پہ تو بس ایک جگہ ہے، مثال واوی ہو اور فاؤل فعل مضارع میں حذف ہو تب ہے مفعول کے وزن پہ. لیکن یہ اتنے سارے ابھی یہاں گنا دیے مفعول کے وزن پہ، کہا یہ شاذ و نادر ہیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے اوپر پڑھا تھا نظرہ سے منظر، ہم سے محمدہ تے آ رہی تھی اس میں، یہ تے کہاں سے آ گئی؟ مفعول کے وزن پہ ہے نا مفعول کے. کہا وقت تزاد تاء فی آخری، کبھی کبھی مصدر میمی کا آخر میں، فی آخری یعنی اس کے آخر میں، یعنی مصدر میمی کا آخر میں قد تزاد کبھی کبھی زیادہ کی جاتی ہے، بڑھائی جاتی ہے. کیا؟ تاء. جیسے سآلہ فعل ہے، مفعول کے وزن پہ مسئل ہونا چاہیے تھا، مسئلت، تے بڑھ گئی، بڑھا دیتے ہیں. جیسے حمیدہ کا مفعول محمد ہونا چاہیے تھا، پہلی بات تو محمد مفعول کے وزن پہ ہوا، دوسرا یہ کہ اس میں تے بڑھ گئی محمدت. ومن ذالک، اسی مثالوں میں سے ہے یہ والی مثال، محبت، مودت، مغفرت، معرفت، معذرت، معصیت، معیشت، یہ اسی میں سے ہیں. یعنی کیا؟ مصدر میمی ہے، مفعول کے وزن پہ یا مفعول کے وزن پہ ہیں، لیکن ان کے آخر میں کبھی کبھی تے بڑھ جاتی ہے، جن میں انہی میں سے ہیں یہ. لیکن محبت مصدر میمی ہے، مودت، مغفرت، معرفت، معذرت، معصیت، معیشت. یہ تو ثلاثی مجرد کی بات ہوئی. کیا مصدر میمی کسے کہتے ہیں؟ مصدر اصلی کے علاوہ ایک اور عرب میں مصدر ہوتا ہے جس کا نام مصدر یہ قیاسی ہوتا ہے، اس کا قاعدہ معین ہے، یہ میم سے بنتا ہے. یعنی مصدر میمی کے شروع میں ایک میم ہوتا ہے، تو لہذا مصدر ایک میمی کی تعریف کیا ہوئی؟ معنی میں تو سیم ٹو سیم مصدر اصلی کی طرح ہے، مصدر اصلی کی طرح ہے معنی میں. لیکن مصدر اصلی کہتے کسے؟ مصدر میمی کسے کہتے ہیں؟ مصدر میمی ایک ایسا میم ہے کہ جس کے شروع میں ایک میم زائدہ ہوتا ہے، لیکن زائدہ بھی قیاسی ہوتا ہے. کیونکہ قاعدہ ثلاثی مجرد کے مصدر تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ کیسے بنے گا، کیا معنی پائے جا رہے ہیں، غالباً یہ کس وزن پائے گا، اسے چھوڑ کر سیدھا مصدر میمی بنا دو. یہ تو اب بتایا کہ ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے؟ غالباً مفعول. یہ تو ثلاثی مجرد کا بتایا آپ کو. ومن غیر ثلاثی المجرد، غیر ثلاثی مجرد سے، غیر ثلاثی مجرد میں کون کون آ جائے گا؟ رباعی مجرد بھی، رباعی مزید بھی، ثلاثی مزید بھی. تو کیا آئے گا؟ اعلی وزن مضارعہ المجہول. فعل خماسی کب ہوتا ہے؟ فعل کا ہوتا ہے مصدر، تو فعل رباعی ثلاثی ہوتا ہے. اس کا فعل کا ہی تو مصدر ہے، مصدر اسم ہے، فعل تھوڑا ہی، فعل کا مصدر آتا ہے جی. تو ثلاثی مجرد سے تو مفعول یا واسطہ ہے مفعول. غیر ثلاثی مجرد سے کیا وزن ہے؟ کہا کہ اس کے مضارع مجہول کے وزن پہ ہے. مضارع مجہول مثلا ثلاثی مزید کیا تھا؟
یستفعلو، باب استفعال کا مضارع کیا تھا؟ یستفعلو. مضارع مجہول بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ علامت مضارع کی جگہ میم لے آئیے اور ما قبل آخر کو فتحہ دے دیجیے. یستفعلو، یستفعلو، یستفعلو. تو غیر، یہ تو باب ثلاثی مزید کے جتنے بھی باب ہیں 10 کے 10 ان کا وہی طریقہ ہے. رباعی مجرد کا بھی، رباعی مزید کا بھی، کہ علامت مضارع کو ضمہ دیجیے اور ما قبل آخر کو فتحہ دے دیجیے، مضارع مجہول بن جائے گا. تو مصدر میمی سیم ٹو سیم وہی ہے، بس یہ ہے کہ علامت مضارع کی جگہ میم بڑھا دیجیے، باقی وہی ہے. کیا تھا؟ یستفعلو کا یستفعلو تھا مستفعلن، مستفعلن یا میم مضموم. بس وہاں علامت مضارع کو ضمہ تھا، علامت مضارع ہٹا کے میم مضمومہ لگا دو بس، اور ما قبل آخر کو فتحہ دے دو، مصدر میمی بن جائے گا. تو یہ کہہ رہا ہے ومن غیر الثلاثی المجرد، غیر ثلاثی مجرد سے مصدر میمی علی وزن مضارعہ، اسی کے مضارع مجہول کے وزن پر آئے گا. مضارعہ المجہول اسی کے، جس باب کا آپ مصدر میمی بنا رہے ہیں، ثلاثی مزید کا بنا رہے ہیں، رباعی مجرد کا بنا رہے ہیں، رباعی مزید کا، ثلاثی مزید میں بھی افعال کا بنا رہے ہیں، تفعیل کا، مفاعلہ کا، جون سا بھی بنا رہے ہیں. یستفعلو کا یستفعلو، افعال کا یفعال، افعل یفعلو تھا یفعلو، اور یتصرفو یتصرفو، سب اس کا جو مضارع مجہول ہے اسی کے وزن کا آئے گا. فقط کرنا یہ ہے بجعل میم مضمومۃ مکان حرف المضارع، قرار دیا جائے گا میم مضمومہ مکاناً جگہ پر، حرف المضارع اس کے حرف مضارع کی جگہ پر میم مضمومہ لگا دیجئے. تو یہ کہیے کہ ایک یہ طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے جو جس باب کا آپ بنانا چاہ رہے ہیں ثلاثی مجرد کے علاوہ، یعنی ثلاثی مزید، رباعی مجرد یا رباعی مزید میں اس کا اگر مصدر میمی بنا رہے ہیں تو اس کا مضارع مجہول بنا کے ہی وزن پائے گا. بس کرنا یہ ہے کہ علامت مضارع کی جگہ میم کر دینا ہے، بس ضمہ وہی رہے گا، ما قبل آخر کو فتح ہی رہے گا. ٹھیک ہے. یا پھر ایسے کہہ لیجئے کہ غیر ثلاثی مجرد سے مصدر میمی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع گرانے کے بعد اس کے مضارع سے میم مضمومہ لے آئیے، ما قبل آخر کو فتحہ دے دیجئے. یستفعلو، میم مضمومہ بڑھا دو یا ہٹا کے مستفعلن. دیکھیے اس کے اکرما مضارع کے باب افعال ہے، مضارع کیا؟ یکرمو، مجہول کیا بنے گا؟ یکرمو، یکرمو مضارع مجہول، بس یو ہٹا دیجئے، منہ کر دیجئے، بس مکرمو. بس یہ ہے کہ وہاں پہ یو یا اسم ہو جائے گا یہ مکرم. صرفا یصرفو، یصرفو تھا مجہول کیا بنا؟ یصرفو، یو ہٹا دیجئے، منہ کر دیجئے، مصرفن. قاتلا یقاتلو، یقاتلو تھا مجہول کیا بنا؟ یقاتلو، یو کو منہ کر دیجئے، مقاتل. دہرجا رباعی مجرد تھا، دہرجا، دہرجا یدہرجو، دہرجا یدہرجو، مجہول کیا تھا؟ یدہرجو، یو کو منہ کر دیجئے، مدہرجون، ما قبل آخر کو فتح کر دیجئے. یتدہرجا باب رباعی مزید تھا، یتدہرجو مضارع تھا، یتدہرجو مجہول کے بنا یتدہرجو، یوتا یو کو منہ کر دیجئے، متدہرجون. ایسے ہی سارے باب ثلاثی مزید کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کا مصدر میمی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع مجہول میں، اس کے مضارع مجہول میں علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ میم کر دیجیے، اور ما قبل آخر کو تو ہے نہیں، بس وہی کر دینا ہے. تنبیہون، تنبیہ. اب یہ بتائیے، یہ کہنا چاہ رہا ہے یہم شأن المصدر المیمی فی الثلاثی المجرد، یہم اہم ہے مصدر میمی کی شان اور اس کی منزلت اہم ہے ثلاثی مجرد میں. کیوں اہم ہے؟ ثلاثی مجرد میں مصدر میمی کی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ ثلاثی مجرد میں مصدر میمی کی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ یہ بنانا آسان ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور وہ یکثر الانتفاع به، اور اس سے زیادہ انتفاع بھی حاصل کی، فائدہ اس سے بھی استفادہ اس کا زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو سوچنا، تلاشنا پڑے گا، سماعی ہے. مصدر میمی آپ کو مفعول یا مفعول کر دینا ثلاثی مجرد میں بس. کیوں؟ لکونہ قیاسیاً، اس لیے کہ یہ مصدر میمی قیاسی ہے، بخلاف المصدر الاصلی، مصدر اصلی کے برخلاف، کیونکہ وہ سماعی ہے. اسے تو آپ کو اگر کسی چیز، کوئی اگر ثلاثی مجرد فعل آپ کے سامنے آیا، اس کا مصدر اگر آپ کو ضوابط نہیں پتا ہے تو آپ، مگر طالب علم پڑھتے پڑھتے کچھ سامنے کے فعل ہوتے ہیں ثلاثی مجرد تو ان کا تو بنا دے گا. ضربا، ضرب، فتح، الفاظ، جلاسہ، جلوس، کیونکہ یہ تو مشہور ہیں.
مشہور فعل ہے، طلاب یاد کرتے کرتے یہ چیزوں کا سامنا پڑتا ہے، لیکن کوئی الگ سے ایسے فعل آ جائیں جو زیادہ سامنے نہیں پڑتے تو اس کا کیسے مصدر تلاش کرو گے؟ وہاں مصدر اصلی تو ہے ہمارے ہاتھ میں بنانے کا طریقہ، بنا لیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔